اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانی بھی نہ خوش. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میرے دوستو اور میرے بھائیوں، آج سے 2 سال پہلے 9 اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی، اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی. اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح 3.5 سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی، اس رات بھی میں نے اپنا فرض نبھانا ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا؟ وہ 170 172 تھے. میں نے کہا نہیں، سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا. تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے 2 سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی، خورشید شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے، آپ میرے قائد حزب اختلاف رہے ہیں، تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے 50 سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا. پاکستان تو نہیں بدلا، فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح. باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، جو وہ پتہ نہیں 17 18 یا 20 سال کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، بٹ شی واز ینگ اینڈ unmarried at that time. واپس آتی ہے، پھر دربدر کی جاتی ہے، and she was forced to go to exile once again, and her life ended in لیاقت باغ where she was martyred on 27 December 2007. وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد اعظم کا دایاں ہاتھ کھا چکا ہے. راولپنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا، مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا، اسی راولپنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا. وہی لیاقت علی خان جو مجھے اعزاز حاصل ہے، میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد اعظم کا ایک ادنا کارکن تھا. لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں، اور آپ کو سر پتہ ہے، آپ علاقے کو جانتے ہیں، میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب ہوں. یہ سوات جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگڑھ سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی، میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے، میرے گھر میں قیام کیا، سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے، اور وہاں سے 47 میں قافلے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے. منٹو پارک جس کو پھر بعد میں وہاں مینار پاکستان بنا، وہاں پیر محمد صاحب، غلام محمد خان لوکھوڑ اور خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ کے قافلے لے کے گئے. وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد کرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے. تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں، آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں، تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم، کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے. میرے بھائی تار اور چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، میں احترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہد کا جو اگر انہوں نے کی ہے، لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک طالع آزما پرویز مشرف نے ایک منتخب وزیر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے، کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں نہ کارکن رہا ہوں، لیکن ہتھکڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا. لیکن جب آپ یہاں تشریف فرما تھے، یہی شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے، سامنے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی، ہم نے تحریک انصاف میں جب شمولیت کی، میں جب باقاعدہ شامل ہوا، اسد قیصر صاحب 2011 میں آئے، ہمیں شامل کیا، اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے. 1996 میں میرے خاندان نے، جب چراغ نشان تھا عمران خان کا بلا نہیں تھا، تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے. لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان، وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں، آپ کو پسند نہ آئے، لیکن قائد
ایوان تو تھا، اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی، 4 گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں۔ کیا اڈیالہ گونٹانامو بے ہے جناب اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ وہاں پاکستان کا آئین نافذ العمل نہیں۔ آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ کل پابندی دوبارہ لگی ہے۔ میں بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کی، جب میں جیل میں تھا، میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں، اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہاں سے مذمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کہ ہمارے ساتھی یا بینظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی المناک جو حادثات ہوئے ہیں، ان کے دائی، ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا، یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے۔ وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیڈ رومز میں لگ سکتے ہیں، ان کیمروں سے وہ دہشت گرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے کبھی بے نظیر کو شہید کیا۔ قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سے ان کو روندا جاتا ہے۔ کسی کو شک ہے تو کل جا کے آزاد 16 فروری کو ایک لمبی جدائی، لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا۔ ان سے میں نے جب بات کی، انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں، گولیاں کھا کے۔ اور یہ عامر ڈوگر صاحب، چیف وپ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا، پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر، اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا، ذاتی انتقام نہیں لوں گا۔ ہاں، جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون، لیکن سیاسی انتقام نہیں۔ لیکن سچ بولیں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا۔ یہ جو اس طرف سے وزیر اعظم کے مشیر، حالانکہ ان کو ہم وزیر اعظم ہمارا اصولی موقف ہے نہیں مانتے، لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی۔ میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا؟ 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے، جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا، تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے۔ آصفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں، ایوان میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ دیکھیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے۔ ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے۔ جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے، پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر پنڈی اور اپارا اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی۔ میری آپ سے درخواست ہے، اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے۔ ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے۔ پولیٹیکل کیسز ہیں، وہ شخص جو وزیر اعظم تھا اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے۔ He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی۔ یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے احترام کا رشتہ ہے، لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا۔ اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے، سچ نہیں بولیں گے، ملک نہیں جائے گا آگے۔ جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے، ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں، غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں۔
मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है, जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई। वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब 10 मिनट का फैसला हुआ ज़ियाउल था, हक साहब की 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब वाइंड की अप करें शूरा में भी प्लीज। वो थे। आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शूरा में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी जाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है तहरीक पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई, जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया? मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस सवाल में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए 2 बार इकट्ठा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट का फैसला था। माइक खोले मोहम्मद अली साहब, वाइंड अप करें तो प्लीज। उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो सहर तो नहीं। कायद आजम ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे। और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे हमारे सर का ताज है। हमें जितना दुख इमरान खान साहब के बदन पे गोलियां लगने का या बेनजीर साहिबा के शहीद होने का है, उतना ही दुख हमें जनरल सरफराज की शहादत का है, और उतना ही दुख हमें साने बावल्फा किया जब जेल में अडयाला में मुमताज कादरी साहब के सेल में पड़ा होता था। मैं सोचता था कि क्या जुर्म करके आए हो। जब अडयाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए। ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूं जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। शुक्रिया। कलम की तस्लील मत शुक्रिया। करो। शुक्रिया, पाकिस्तान शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।